الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول عزیزان محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت میں داخلے کا راستہ اللہ والوں کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اہل اللہ کہتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، تو صوفیاء اور اہل اللہ کے پاس بیٹھنا اور ان میں شامل ہو جانا، تو اب یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں کی طرح نہیں بن سکتے، تو جب ان کی طرح نہیں بن سکتے، وہ اور طرح کے پاکیزہ صفت لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ان جیسا نہیں بن سکتے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے ان کے پاس بیٹھنے کا، جب ان کے ظاہر اور باطن کا حال اور ہوتا ہے، ہم دنیا دار اور طرح کے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا بیٹھنے کا؟ آپ کہتے ہیں داخل ہو بیٹھو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کسی قوم کی حیات میں ڈھل جانا، کسی قوم کی مشابہت کر لینا، کسی شخصیت اور پرسنالٹی جو اللہ والا ہو، جو اہل اللہ ہو، جو صوفیاء میں سے ہو، اس کی ظاہری صورت کو قبول کر کے اپنا لینا، یہ بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ شامل ہونے کا سبب بنے گا۔ مثلا ہم کسی درویش کو، اللہ والے کو فالو کرتے ہیں، اس کے ماننے والے بن جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، یا
اس کے سالک بن جاتے ہیں، اس کے بچے بن جاتے ہیں، اس کو اپنا راہبر استاد مان لیتے ہیں، تو پھر ہم اس جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس جیسی پگڑی باندھتے ہیں، دستار باندھتے ہیں، اس کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح کھانے پینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ظاہری صورت اس کی صورت سے میچ کرنے لگ جاتی ہے، تو یہ ہے تشبہ، مشابہت، ظاہری صورت میں اس جیسا بن جانا۔ تو ابتدا ظاہری صورت سے ہی ہوتی ہے، جب ظاہری صورت اس جیسی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ باطن کا دروازہ کھولتے ہیں اور باطن میں بھی وہ فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابتداءً تو یہ ظاہر سے ہی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرشد کی یا کسی ولی کی یا درویش کی جو باطنی کیفیت ہے وہ پہلے اندر میں آئے اور بندہ اندر سے ولی ہو جائے اور باہر سے کلین شیو ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا ایسے ہے کہ شخصیت کا پرتو اور عکس پہلے ظاہر پر پڑتا ہے۔ یہ عمومی مثالیں ہیں، اگر کوئی ایک آدھ مثال اس سے ہٹ کر بھی ہو تو القلیل کالمعدوم، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ عمومی طور پر اور جمہور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی شخصیت سے متاثر ہونے والا پہلے اس کے ظاہر کو اپناتا ہے، اور پھر جو ہی اس کی شخصیت کے ظاہری رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر وہ رنگ باطن میں اثر کرنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ ظاہر اور باطن میں اس جماعت، اس رنگ، صوفیانہ رنگ میں مکمل طور پر ڈھل جاتا ہے، تو پھر وہ اس شان کا مظہر ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ پہلے میرے بندوں میں داخل تو ہو۔ جیسے آپ جب تک آپ پرائمری میں داخل نہیں ہوں گے تو علم پرائمری لیول کا آپ کے اندر نہیں آئے گا، اور اگر آپ پرائمری لیول سے اوپر اٹھ گئے ہیں تو پھر آپ مڈل یا ایلیمنٹری لیول پر یا آپ بیچلر لیول پر جا کر اگر کلاس میں داخل ہوں گے تو استفادہ ہوگا۔ آپ داخل ہوں گے تو ہی پڑھیں گے، استاد کی کلاس میں داخل ہوئے بغیر آپ لیکچر کیسے سنیں گے اور آپ کے اندر وہ چیز کیسے آئے گی؟ تو یہ داخلہ ہوتا ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی۔ جیسے کالج میں داخل ہوتے ہو، جیسے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہو، میرے بندوں میں بھی داخل ہو جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ جب تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے تو ان کے رنگ کو اپناؤ۔ اب دیکھیں، باطن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر اگر ہمارے استاد نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہ رنگ اپنائیں۔ ہمارے استاد نے اگر امامہ پہن رکھا ہے، امامہ شریف یا ٹوپی مبارک پہن رکھی ہے، تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم اس رنگ کو اپنا لیں۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہے داخل ہو کر ہم اس کو اختیار کریں۔ اب دیکھیں، آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے وردی بدلی، جب آپ گھر تھے تو آپ کی وردی اور تھی، لیکن جب آپ نے جہاں آپ داخل ہوئے تھے وہاں جانا ہوتا تھا تو آپ وردی بدلتے تھے کہ بھئی ہم جس کلاس میں جا رہے ہیں اب وردی اس کلاس کی چلے گی۔
اب کالج میں گئے تو وردی بدل گئی کہ اب ہم جس کلاس میں جا رہے ہیں اب وردی اس کلاس کی چلے گی۔ تو ایسے ہی جب آپ کسی درویش خانے میں جاتے ہیں، کسی صوفی کے آستانے پر جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے مشہد پہ حاضر ہوتے ہیں، کسی کی تکیہ گاہ پر حاضر ہوتے ہیں، تو زاویہ کسی بزرگ کا ہوتا ہے تو آپ کسی زاویے میں داخل ہوتے ہیں، تو زاویے کے داخلے کے بعد پہلی ادب یہ ہے کہ آپ اس رنگ کو اپنائیں، اس حیت کو اپنائیں۔ تو صرف حیت اپنا لینے سے، صرف ظاہری صورت اپنا، بندے کہتے ہیں ظاہر میں کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے باطن میں ہوتا ہے، نہیں، ظاہر میں بہت کچھ ہوتا ہے، ظاہر میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کی تشبہ ہے جس کو اب دیکھیں آج کل چونکہ یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کا چلن ہے، آج پہلا دن ہے سال کا، تو اگر کوئی اس دن کو یورپ کے طریقے پر مناتا ہے، انگلش طرز پر مناتا ہے، تو یہ بھی مشابہت ہے کفار کی، تو کفار کی مشابہت کرنے والا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو ہمارے لوگ یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یورپین معاشرہ بڑا جو ہے وہ آئیڈیل معاشرہ ہے، تو وہ آئیڈیل نہیں ہے، بس آپ کو اوپر سے لگتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل دین اللہ کا ہے، بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر رہے، وہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے۔ سب سے آئیڈیل معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ خیر اس پہ آج بات نہیں کرنی، بات یہ کرنی تھی کہ اگر کوئی ہیپی نیو ایئر نائٹ منائے گا انگریزوں کے طریقے پر، انگلش کلچر کو فالو کرتے ہوئے، تو یہ تشبہ بالکفار ہے، یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس پر وعید ہے، یعنی آپ کافر نہیں ہوئے، ہے مسلمان، لیکن جب آپ نے ان کی مشابہت اختیار کی تو گناہ ہوا۔ آپ نے مسلمان رہ کر کفار کی مشابہت کی۔ اگر آپ سکھوں کی طرح جو ہے وہ کرپان لٹکائیں گے یا ان کی مشابہت کریں گے یا سلیب لٹکا لیں، تو سلیب لٹکانے سے کافر نہیں ہوگا مگر گناہ ہوگا۔ تو اگر مسلمان کافروں کی مشابہت کرے تو گناہ ہوتا ہے، تو اگر مسلمان اولیاء کی مشابہت کرے تو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو مشابہت بھی خالی از فائدہ نہیں ہے، آپ اللہ والوں کی مشابہت کرنے کی کوشش فرمائیں، ان کے ساتھ ظاہری صورت اپنی میچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء اللہ میں یہ صفات موجود تھی کہ وہ اپنے شیوخ کی مشابہت کیا کرتے تھے امور خیر میں۔ تو نبی پاک کی تو کامل اتباع کرنی چاہیے کیونکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آنکھیں بند کر کے اتباع کریں، لیکن اگر آپ پیران اعظام کی مشابہت کریں تو پھر ذرا آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ اگر وہ کوئی غیر شرعی کام کریں تو اس کی مشابہت نہ کریں، اگر وہ شرعی کام کریں تو اس کی مشابہت آپ کے لیے نافع ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ اللہ کے درویش ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ حضرت مجدد پاک کے مرشد ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ آپ حضرت خواجہ امیر حسن کلال کے فیض یافتہ ہیں۔ تو امیر حسن کلال کہتے ہیں کمہار کو، تو وہ ویسے سید تھے مگر برتن بنایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کلال مشہور ہو گیا، خواجہ امیر کلال۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے صوفی ہیں، تو اب سید تھے۔
اور یہ ایک جملہ معترضہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ لوگ اپنی ذات کو چھپایا کرتے تھے کہ اس سے ہمارے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے. مثلا آپ معین الدین چشتی اجمیری، علی احمد صابر پیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سارے بزرگ سید ہیں، مگر یہ اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھتے تھے، حالانکہ ان کے شجرہ جات میں سید ہیں. تو آج وہ عمل کرتے تھے اور اپنے نسب کو چھپاتے تھے. آج کل کے سادات عمل نہیں کرتے اور سارا ایڈوانٹیج نسب سے لینا چاہتے تھے. بے عملی ان پر چھا چکی ہے اور سارا ایڈوانٹیج اس سے لیتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو گناہ بھی کریں تو ہم تو جنت میں جائیں گے. تو وہ اپنے لیے الگ نصاب چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے. تو نصاب شریعت کا الگ ہوتا نہیں ہے، یہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ الگ نہیں ہوتا، بلکہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو سادات اور علماء ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں دین میں. ہاں جی. تو حضرت خواجہ باقی باللہ کے ایک دن مہمان آئے تو انہوں نے مہمانوں سے کہا کہ بھئی ان کے لیے کھانا پکواؤ. تو شہر سے ایک نان بائی کو بلایا گیا کہ کھانا پکاؤ. آپ نان بائی سمجھتے ہیں؟ نان بائی اردو میں کہتے ہیں روٹیاں پکانے والے. تو نان بائی کو بلایا گیا کہ آپ روٹیاں پکاؤ. وہ نان بائی بھی کوئی پہنچا ہوا بندہ تھا، تو وہ روٹیاں پکانے لگ گیا. اس نے کھانا پکایا. جب کھانا پکا لیا تو اس نے کہا کہ حضرت مزدوری بتائیں. خواجہ صاحب نے، خواجہ باقی باللہ نے کہا کہ آپ مزدوری بتائیں کتنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں مزدوری مانگتا ہوں، آپ دے لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو، دیتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے باقی باللہ بنا دیں. اب وہ باقی باللہ صاحب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو نان بائی ہے اور باقی باللہ بننا چاہتا ہے تو اس میں تیری موت ہو سکتی ہے. ڈرایا نہ کہ بھئی کچا ہے یا پکا ہے. تو کہا جی منظور ہے. تو آپ چادر اڑے ہوئے تھے، آپ نے چادر کھولی اور ان کو اپنی چادر کے اندر داخل کیا. چادر کے اندر داخل کر کے اسے صوفیزم میں کہتے ہیں توجہ اتحادی. تو آپ نے توجہ اتحادی سے ایسا مالا مال کیا کہ جب آپ نے اپنی چادر کھولی تو اس کی حیات منقلب ہو چکی تھی. اس کی صورت ایسی تھی جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ کی صورت تھی. تو آپ نے اس کی حیات کو منقلب کر لیا. تو یہ اگر کوئی چیز ہی نہ ہو حیات کا منقلب ہونا، تصوف میں حیات کا منقلب ہونا، اگر کوئی چیز ہی نہ ہوتی تو اس پر اتنا زور لگانے کی ضرورت کیا تھی. تو جب آپ اللہ کے بندوں میں داخل ہوں تو ان کی تشبہ کریں، مشابہت کریں اور اپنی حیات کو ان کے ساتھ منقلب کرتے ہوئے بدلیں. جو آپ کی پہلی حیات ہے، صورت ہے، اس صورت کو بدلیں. اور اب دیکھیں یہ ہوتا ہے تشبہ. ہم میں سے اکثر لوگوں کو کدو پسند نہیں ہوتا لیکن ہم پسند کرتے ہیں. چاہے پسند ہو یا نہ ہو لیکن ہم زبان سے اسے پسند کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہمیں محبوب نہیں تھا، اب محبوب ہو گیا کیونکہ ہم نے سنا کہ رسول اللہ کو یہ پسند تھا. تو یہ ظاہر میں اتباع رسول ہے. اللہ والوں کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں شاہ ولی اللہ اور محدث ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو وجد نہ ہو، آپ وجد سمجھتے ہیں؟ وجد، اگر کسی بندے کو وجد نہ ہو لیکن وہ وجد والوں میں بیٹھا ہو اور ان کو دیکھ کر ان جیسی حرکات کرے کہ اسے ہوا نہیں وجد،
تو اسے تواجد کہتے ہیں۔ تواجد کرے یعنی تکلف کرتے ہوئے وجد کرے، خود کرے، اسے ہوا نہیں۔ ایک تو وجد ہوا ہے نا جو دل سے ہو جائے، اندر سے ہو جائے، اور وجد کا مطلب ہوتا ہے پا لینا۔ ذکر کے دوران انوار الہی کا جب پرتو اور عکس دل پر پڑتا ہے تو وہ پھڑکتا ہے بندہ، تو اسے وجد کہتے ہیں۔ تو جیسے رسول اللہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو جب آپ نے قدم رکھا تو احد پہاڑ کو وجد آ گیا، تو آپ نے فرمایا اسبت یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ساکن ہو جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ گر ہیں۔ تو یہ احد پہاڑ کا وجد تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اس پر کلام فرماتے ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وجد تھا۔ تو وجد جب حضور قدم رکھیں تو وجد، اب ایک بندے کو تو وجد ہے، دوسرے کو نہیں ہے، وہ بس نقل مار رہا ہے ان کی، تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ثواب اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کی نیت دکھاوے کی نہیں، اللہ والوں کی مشابہت کی ہے کہ میں ان جیسا ہو جاؤں۔ یا اللہ مجھے وہ دولت حاصل نہیں جسے تڑپنا اور پھڑکنا کہتے ہیں، مگر ان کو حاصل ہے تو میں ان جیسی حیات میں منقلب ہوتا ہوں، میں ان جیسی حیات کو اختیار کرتا ہوں۔ تو یہ جو اس کا نقل اتارنا ہے یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ ایک آخری جملہ سن لیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے سب سے آسان الفاظ میں بولتا ہوں کہ اسکول میں نقل کرنے سے سزا ملتی ہے۔ اسکول میں نقل کریں تو نقل کرنے سے، لیکن دین میں نقل کرنے سے اجر ملتا ہے۔ دین میں نقل کرنے سے، اور جو جتنی اچھی نقل کرتا ہے اتنی اسے زیادہ جزا ملتی ہے۔ یعنی نقل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقل ہے، ہاں تو بھئی نقل ہے ہی نقل، تو یہی تو دین میں مزہ ہے کہ جو نقل اچھی کر لے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی نقل کرو، میرے نبی کی زندگی ساری کی نقل کرو، جو تم نقل کر لو گے تو کامیاب ٹھہرو۔ تو یہ تشبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے تو وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ہم نقل کرتے ہیں اللہ والوں کی، شاید ان میں سے ہو جائیں، ہم تو گناہگار ہیں، بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو نقل کرتے ہیں ان کی جو اچھے تھے، تو شاید اچھوں کی کاپی کرنے سے ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ہوتی ہے بھائی صاحب مشابہت، جس پہ آج آپ کو چند باتیں عرض کی ہیں۔ تو یہ مشابہت ہے۔ حضور سے پوچھا گیا نماز کیسے پڑھیں، تو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو اور جیسے میں کرتا ہوں ویسا کرو، مجھے دیکھو کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھتے ہو ایسے کرو۔ تو حضور کی نقل کا نام ہی نماز بنا۔ یہ چیز ہے یہ